ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لا یعنی اور غیر مقصد والی باتوں سے وہ گریز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو اللہ رب العزت نے انہیں مال عطا فرمایا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ ایسے ایمان والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ آیات بینات ہیں اللہ رب العزت نے جن کے اندر ایمان والوں کی فلاح اور کامیابی کا ذکر فرمایا۔ یقیناً ہر وہ بندہ جو اللہ رب العزت کے احکام کو تسلیم کرتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی سیرت طیبہ کو مان کر اس کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے، جو اللہ رب العزت نے احکام عطا فرمائے ہیں، جو اللہ کے رسول نے شریعت مطہرہ کا ایک قانون مرتب فرمایا ہے، اس کے سامنے ایمان والے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ تو انہی کے متعلق یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ اور یہ جو لفظ فلاح ہے یہ ہمیں بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر جائیں، اس لفظ کے اندر غوطہ زن ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ فلاح جس کا لفظی معنی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا انعام ہے اس مالک کائنات کا۔ حضرات محترم، یہ اس کامیابی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوا تو اللہ نے فرمایا، جا تو کامیاب ہے، تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ وہ کامیابی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری اپنی ایک سوچ بن چکی ہے، ایک اپنا ذہن بن چکا ہے کہ ہم اس بندے کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کے کپڑے اچھے ہوں، جس کا چلنا ڈلنا بہت اچھا ہو، جو زندگی اچھے طریقے سے مالی لحاظ سے گزار رہا ہو، اس کا کھانا پینا اچھا ہو۔ حقیقتاً اگر وہ بندہ جس کا لباس بھی اچھا ہے، جس کی گفتگو بھی اچھی ہے، جس کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا ہے، تو واقعی وہ کامیاب ہے، واقعی وہ کامیاب اور کامران ہے۔ لیکن ان سارے انعامات کے ہوتے ہوئے، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، اگر سجدہ کی توفیق اسے نہیں مل رہی تو مالی لحاظ سے تو وہ کامیاب ہوگا، معاملات کے لحاظ سے تو وہ کامیاب ہوگا، لیکن دارین کی فلاح کے لیے اسے کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو ایمان والے، جو کامیاب لوگ ہیں، ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، وہ کامیاب کیسے ہو گئے؟ اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی کا سہرہ اور تاج کیسے عطا کیا کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت اور بندگی کے لیے آتے ہیں تو ان کی عبادت میں بھی عجز نظر آتا ہے، ان کی عبادت میں بھی انکساری نظر آتی ہے، اور جب وہ معاملات دنیا میں جاتے ہیں
دنیا کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، دنیا سے معاملات طے کرتے ہیں، دنیا سے گفتگو کرتے ہیں، تو لغو اور لا یعنی اور بے مقصد باتوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ وہ لا یعنی گفتگو نہیں کرتے، وہ بے مقصد معاملات میں بے مقصد گفتگو نہیں کرتے، بلکہ اپنے معاملات کی حد تک، اپنے مقصد کی حد تک وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ جو بھی کام ہو اس حد تک وہ گفتگو کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہ گفتگو نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارا وقت جو ہے نا وہ ضائع ہو جا رہا ہے۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ پوری کائنات میں بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو واقعی کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ اگر آپ اللہ رب العزت کے قرآن میں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے تو اکثر آپ کو وہ لوگ اس صورت میں نظر آئیں گے جو فقیرانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، فقیروں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان میں وہ بندے نظر آئیں گے جو حقیقتاً کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کچھ اس طرح بن چکا ہے اور ہمارے احساسات اور خیالات کچھ اس طریقے سے ترتیب پا چکے ہیں کہ ہم ایسے پراگندہ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جن کے بال وہ بکھرے ہوئے ہوں، جو معاملات اور مالی لحاظ سے ہمیں کمزور نظر آتے ہوں، لیکن جب بھی آپ انہیں دیکھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ملیں، کبھی نماز پڑھتے ہوئے، کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی تلاوت کرتے ہوئے، کبھی اللہ کے نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے، تو بال جیسے بھی بکھرے ہوئے ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، کپڑے جیسے بھی پراگندہ ہوں، اگر آپ ان کے ساتھ گفتگو کر کے دیکھیں، اگر ان کی گفتگو میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جھلک نظر آئے تو سمجھ لیں یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ کی زندگی کے اوراق کو پلٹا جائے تو ایک واقعہ جو نظروں سے گزرا وہ یہ تھا، یہ وقت کا امام تھا، بہت بڑا امام ہے امام احمد بن حنبل، وقت کا امام تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ یہ بشر حافی، ان کے پیچھے یہ بھاگتے تھے اور ننگے پیر بھاگتے تھے۔ وقت کا امام ہو اور ایک ایسے بندے کے پیچھے بھاگ رہا ہو جو ظاہراً ہمیں فقیر لگتا ہو تو ہم تو کہیں گے کہ یہ تو ایسے ہی بھاگ رہا ہے، بے مقصد بھاگ رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ بشر حافی کے پیچھے بھاگتے تھے تو لوگوں نے سوال کیا، یا حضرت آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ بشر حافی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ تو آپ جواب سنیں حضرت امام احمد بن حنبل کا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے سوال کرنے والے، میں بشر حافی کے پیچھے کیوں بھاگتا ہوں، ذرا سنو۔ میں جس رب کو مانتا ہوں، میں جس رب کو مانتا ہوں بشر حافی اس رب کو جانتا ہے، میں جس رب کو مانتا ہوں بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے فقیروں سے بڑی بڑی باتیں سیکھی، ایک ایسی بات بھی سیکھی جس کو جب میں نے سنا تو میری تقدیر بدل گئی۔ وہ وقت، وہ بات کیا کرتے ہیں حضرت امام شافعی آپ فرماتے ہیں کہ ایک بات جو میں نے فقیروں کی زندگی سے سیکھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ الوقت سیف قاطع،
وقت جو ہے نا یہ تیز تلوار ہے، وقت تیز تلوار ہے۔ اگر آپ اس وقت کی قدر کرو گے تو آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے کاٹو گے، اگر آپ اس وقت کی قدر نہیں کرو گے تو یہ وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ بڑی گہری بات کی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ وقت ایک تیز تلوار ہے کاٹنے والی، اگر تم اس کی قدر کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں عزت بھی عطا کرے گا، مقام بھی عطا کرے گا، اللہ رب العزت تمہیں کامیابی بھی عطا کرے گا، فلاح دارین بھی عطا کرے گا۔ وقت کی قدر اس لحاظ سے کرو گے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے تمہیں حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اوقات کا ایک تعین انسان کے لیے کر دیا ہے۔ اوقات کے مقررہ وقت کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق اگر بندہ خدا نے زندگی گزار دی تو یقیناً اس نے وقت کو کاٹ دیا، اور وقت کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن فلاح دارین عطا فرمائے گا۔ اس دنیا میں تو کامیاب ہوگا لیکن اخروی زندگی میں بھی اللہ رب العزت اسے کامیابی کا تاج عطا فرمائے گا۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے وہ کامیاب ہو گئے، کامیابی پا گئے، فلاح حاصل کر گئے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کو ہم نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھنے کے بعد اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کلمہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی چھوڑ دی۔ کاش کہ ہم اس کلمہ کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں وہ عزت اور مقام عطا کرتا جو ہمارے آباء و اجداد کو دیکھیں، ان کو اللہ رب العزت نے عزت عطا کی، ان کو مقام عطا کیا، ان کو عظمتیں عطا کی۔ جب وہ کھڑے ہوتے تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ہی ایک جنازہ تھا، آپ کا جنازہ تھا، ایک غیر مسلم تھا جو کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آتا تھا۔ یہ واقعہ آپ کے متعلق بھی ہے اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق بھی آتا ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو اگر ناپ تول کیا جائے تو یہ ایسے احباب ہیں جنہوں نے دین کی خاطر ساری زندگی قربان کر دی، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی لوگ دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے کہ یہ کتنا جناب باروب شخص ہے، کتنا دین کے لحاظ سے منظم شخص ہے، جس کی زندگی دین کے احکام اور دین کے اصولوں کے مطابق گزرتی جا رہی ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور میں یہ شخص تھا، غیر مسلم تھا، جو آپ کے سامنے کبھی نہیں آیا تھا، کیونکہ لوگوں نے بتایا تھا کہ جو بھی امام محمد کے سامنے جاتا ہے وہ اس کے نبی کا کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں کبھی بھی امام محمد کے سامنے نہیں آؤں گا۔ امام محمد کا جنازہ اٹھا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی شخص جو امام محمد کے سامنے نہیں آتا تھا، تو اس نے کہا چلو آج تو زندہ نہیں رہا، آج تو اس کی چارپائی کے پاس جاتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کی چارپائی کو پکڑتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس چارپائی کے قریب گیا، جیسے ہی چہرے کی زیارت کی تو دھچکا لگا اور زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جس امت کا یہ چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، وہ کائنات کا تاجدار جو محمد ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے انہوں نے سر کو جھکا دیا ہے۔ آپ چلیں، حضرت امام ابو بکر بن جساس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں امام ابو داؤد سے ملا۔ یہ وہ امام ابو داؤد ہیں جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو داؤد کی بارگاہ میں گیا اور ان سے ملاقات کی۔
گفتگو میں نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کو اللہ کے نبی کی حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ تو امام ابو داؤد نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی کی 8 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ کتنی؟ 8 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول کی 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ یہ وہ امام تھے جو صرف اردو ترجمے کے ساتھ حدیثیں یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں عربی میں ساری حدیثیں یاد ہوتی تھیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، حضرت امام ابو بکر بن جساس آپ نقل کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی کی 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ اور آگے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سوچا ان حدیثوں کو جمع کروں اور ان میں سے میں امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے ایک خاص کتاب تیار کروں۔ تو امام ابو بکر بن جساس کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ میں نے 6 لاکھ احادیث کے ذخیرہ میں سے میں نے 4000 حدیثوں کو چنا، 4000 حدیثوں کو چنا۔ پھر 4000 حدیثوں میں سے میں نے زہد، فضائل اور یہ جو فضیلت والی حدیثیں ہیں اور قصص والی حدیثیں ہیں، قصوں والی حدیثیں ہیں، ان کو سائڈ پہ کیا، اور 4000 حدیثوں میں سے میں نے 800 احادیث کو چنا جن میں اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے مسائل تھے۔ مسائل کو میں نے ان حدیثوں میں سے لیا اور مسائل کو میں نے ایک جگہ پہ جمع کیا۔ لیکن حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ان 800 احادیث میں سے 4 حدیثیں مجھے ایسی بھی ملی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی یاد کر لی جائے، ایک بھی یاد کر لی جائے تو بندے کی زندگی بدل سکتی ہے، بندے کی زندگی بدل سکتی ہے۔ امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد لکھنے والے، آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک حدیث جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، بغیر مقصد والی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ آپ یہ حدیث چھوٹی سی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اس میں جو معانی کے سمندر پنہاں ہے، اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، میں سمجھ جاؤں، کائنات والے سمجھ جائیں، تو کائنات والوں کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث اس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، اسلام کے بندے کے اسلام کے حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے مقصد ان چیزوں سے وہ بالکل دور چلا جاتا ہے، ان سے گریز کرتا ہے، وہ بے مقصد اور لا یعنی چیزوں میں پڑتا ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہمارے احوال، 2 گھنٹے ہم اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے اتنی زبردست بیٹنگ کی میچ میں، اس نے اتنے سکور کر ڈالے، فلاں بالر نے اتنی زبردست بالنگ کی، اس نے اتنے بیٹسمینوں کو آؤٹ کر ڈالا۔ 2 گھنٹے ہم انہی فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ آگے چلے، بازار میں چلے، چائے کے پھٹے پر ہم جناب اکٹھے بیٹھ کر محو گفتگو ہوتے ہیں، اور گفتگو کوئی بامعنی نہیں ہوتی، بے معنی ہوتی ہے، لا یعنی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کی عزت کو تولا، کبھی کسی کی عزت کو تولا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا، اس طرح ہمارے کئی گھنٹے ان باتوں میں صرف ہو جاتے ہیں۔ آگے چلے تو ہمارے جو آپس کے حالات چل رہے ہیں دوستی کے، ہم دوستی کے ناطے ہم نے اسلام کو پیچھے کر دیا اور دوستی کو آگے کر دیا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ ہم نے دوستی کی خاطر ماں باپ کی عزت کو پامال کرنا یہ ہمارے لیے عام بات بن چکی ہے، لیکن دوستی کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ لا یعنی گفتگو میں، بے مقصد کاموں میں، بے مقصد باتوں میں اور بے مقصد معاملات میں ہم نے زندگی اس انداز سے گزار دی کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی حقیقت میں غفلت کا شکار ہو چکی ہے،
ہم غفلت کے اٹا ٹوپ اندھیرے میں جا چکے ہیں. ہم مغرب کی روایات ہوں ان کے اپنانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. مغرب کے اصول و ضوابط اور قانون ہوں ہم دوڑ کر ان کے سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سم بکم عمي فهم لا يرجعون. ہم جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. اگر اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو اٹھایا جائے تو یہ آیت تو اتری تھی ان لوگوں کے لیے جو اسلام جس وقت نازل ہو رہا تھا وہ سامنے بیٹھے تھے. اسلام جب آ رہا تھا اس وقت وہ اس کے استقبال کرنے والے تھے، لیکن اسلام جب آیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ان کی آنکھیں بھی تھیں، ان کے کان بھی تھے، ان کے جناب دماغ بھی تھے. سم بکم عمي، وہ زبان کے ساتھ گفتگو بھی کرتے تھے، کانوں کے ساتھ گفتگو کو سنتے بھی تھے، آنکھوں کے ساتھ معاملات کو دیکھتے بھی تھے. لیکن آپ سوچیں قرآن مجید نے انہی لوگوں کو کہا ہے وہ گونگے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں اور وہ اندھے بھی ہیں. حقیقت حال اس کے برعکس نظر آتی ہے. ان کے کان تھے وہ سنتے تھے، ان کی آنکھیں تھی وہ دیکھتے تھے. اللہ نے ان کو زبان عطا کی تھی، وہ زبان سے گفتگو کرتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا وہ گونگے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں، وہ اندھے بھی ہیں. تو اٹھائیں محدثین کو، تفاسیر کو اٹھائیں تو آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ وہ گونگے کس لحاظ سے تھے کہ جب انہیں ایک حق بات ملتی تھی تو وہ جان لیتے تھے کہ یہ حق بات ہے، لیکن لوگوں کے سامنے حق کو بیان نہیں کرتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے، حق کو دبا لیتے تھے. بہرے کس لحاظ سے تھے؟ اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ یہ بات تو نے سنی ہے، وہاں لوگ بات کر رہے تھے، یہ معاملے میں تو شامل تھا، تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں بیٹھا تو تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے سنا ہی نہیں ہے. اور اندھے اس لحاظ سے تھے کہ حق بات نظر آنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے تھے. آج ہماری حالت ایسی ہی چل رہی ہے، ایسے ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں. سم بکم عمي، لاکھ احادیث سنائی جائیں آپ کو، مجھے سنائی جائیں، لاکھ معاملات اسلام کے ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں، قرآن مجید کی تفاسیر ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا، ہم جب حق کہنے کے لیے تیار نہیں، حق سننے کے لیے تیار نہیں، ہم حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو معاملہ یہی بنتا ہے سم بکم عمي، ہم گونگے بھی ہیں، ہم بہرے بھی ہیں اور ہم اندھے بھی ہیں. اللہ رب العزت نے جو صفات ایمان والوں کی، ایمان والوں کو عطا کی تھی وہ یہی تھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور والذین هم عن اللغو معرضون. وہ ایمان والے ایسے تھے جو لغو باتوں سے، بے مقصد باتوں سے اعتراض کرتے تھے، بچتے تھے، لیکن جب حق کا معاملہ آتا تھا تو وہ سب کے سامنے کھول کر بیان کرتے تھے، سب کے سامنے اپنے سینے میں سے جو بھی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوتا تھا وہ سامنے رکھتے تھے. حضرت شاید مولا کائنات کا فرمان میں نے پڑھا ہے کہ موت اور رزق یہ دونوں باتیں اگر بندے کی سمجھ میں آ جائیں تو بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. موت جب اللہ نے مقرر کی ہے، جیسا وقت مقرر کیا ہے، جب بھی مقرر کیا ہے، اس سے پہلے کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی. اور دوسری بات، رزق کا ذمہ دار اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ رب العزت نے عطا کرنا ہے، اس کا وعدہ ہے اس مخلوق کے لیے. اگر ہم رزق کے سامنے اور موت کے سامنے اس بات کو سمجھ جائیں کہ موت اس وقت آئے گی جب اللہ کا حکم ہے، رزق میرا کوئی بھی بندہ بند نہیں کر سکتا کیونکہ رزق کی مالک اللہ کی ذات ہے. پھر یہ دو باتیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں گی تو دین ہمیں سمجھ آ جائے گا، حق بات پہ چلنا ہمیں سمجھ آ جائے گا، حق بات کرنا سمجھ آ جائے گا، حق معاملات میں سمجھنا، ہمیں معاملات طے کرنا ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا
پھر ہم کہہ سکتے ہیں قد افلح المومنون کہ ہم بھی اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں جو کامیاب ایمان والوں کی لسٹ ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اپنے معاشرتی احوال کو دیکھیں، اپنے رہن سہن کو دیکھیں، آپ کہیں گے ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں آج کل میں کہتا ہوں لمحہ لمحہ کرنی ضروری ہے۔ ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہم سنت نبوی کو چھوڑ چکے ہیں، مغربی اقوام اور اس کی تہذیب کو اپنا چکے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو دیکھیں، کوئی مغربی ایکٹر ہو، کوئی فلم کا ایکٹر ہو، کوئی بہت بڑا کرکٹر ہو، اس کی عادات ہم اپنا لیتے ہیں، خوشی سے کر لیتے ہیں، لیکن اگر سنت رسول کا معاملہ ہے تو ہم اس کے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اگر اذان کا معاملہ ہے تو اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز کا معاملہ ہے تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، معاملات میں اسلامی احکام کا مسئلہ ہے تو ہم اسلامی احکام کو سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایسے مسلمان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے، آخری بات عرض کرتا ہوں، سفر سے تشریف لا رہے تھے، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ حضرت ایک جگہ آئی تو نماز کا وقت ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم فرمایا کہ اے بلال اذان دو۔ حضرت سیدنا بلال نے اذان شروع کی تو کچھ فاصلے پر چند لڑکے جو ہے نا وہ کھیل رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے حضرت بلال کی اذان کو سنا نا تو انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنا شروع کر دی، نقلیں اتارنا شروع کر دی، جیسے وہ اذان دے رہے تھے وہ بھی اذان دے رہے تھے۔ جب اب اذان ختم ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ، ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ۔ ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے بچوں تم میں سے اذان کی نقل کون کون اتار رہا تھا؟ سارے خاموش کھڑے ہو گئے، ڈر گئے۔ حضور نے فرمایا چلو تم بتاؤ، تو اس نے ڈرتے ڈرتے اذان دی۔ حضور نے فرمایا تم بھی چلے جاؤ۔ دوسرے کو بلایا، ہاں تم اذان دے رہے تھے تم بھی اذان دو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اذان دی، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھویں وہ صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بچے تھے، 15 سال کی عمر تھی، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آئے نا تو انہوں نے جب اذان کی نقل اتاری، جیسے حضرت بلال اذان دے رہے تو اسی طرح سر کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ جب اذان کی نقل اتاری، اذان پوری دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پہلے بچے چلے گئے وہ چلے گئے، جو باقی کھڑے ہیں وہ بھی چلے جائیں۔ یہ ابو معذورہ میں تیرے لیے یہ اعلان کرتا ہوں انت مؤذن فی المکہ، آج کے بعد تو ہمارے مکہ کا مؤذن ہے۔ ابھی اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، صرف ایک عادت اسلام کی نقل اتاری، نقل اتارنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی۔ جب نظر پڑی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، قدموں میں گر کر کلمہ پڑھا اور ابو معذورہ کو ارشاد فرمایا تو ہمارے مکہ کا مؤذن ہے، بلال ہمارے مدینہ کا مؤذن ہے۔ اگر اسلام کی نقل اتاری جائے اللہ بھی عزت عطا کرے گا، اس کا رسول بھی اپنی نظروں میں کرم فرمائے گا۔ ہم اسلام اگر پورا عمل نہیں کر سکتے، کم از کم اس کی نقل تو اتاریں۔ ہم داڑھی سنت کے مطابق رکھ لیں، اس کے آداب کا خیال آہستہ آہستہ میں آ جائے گا۔ جب ہم نقل اتاریں گے اللہ رب العزت بھی ہم پہ کرم کرے گا، اللہ کا رسول بھی ہم پہ کرم فرمائے گا۔ اور حدیث میں لکھا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یہ بیٹھے ہیں، یہ ان کو نماز نہیں بھی آتی نا، یہ دوسروں کو دیکھ کر وہی نماز والی حرکات اور سرکنات کرتے ہیں، نقل اتارتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی وجہ سے ان کے والدین کو بخش دے گا۔ ابھی نماز انہوں نے پڑھی نہیں، نماز سیکھی نہیں، صرف نقل اتارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دے گا۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے وقت کو بے مقصد اور لا یعنی چیزوں کی بجائے مقصدیت کی طرف لے آئیں، اسلام کے احکام کی طرف لے آئیں اور اسلام کے روشن پہلوؤں کی طرف لے کر آئیں اور زندگی گزاریں۔
اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔